السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم روزے دار مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کی اس ملاقات میں ہم اور آپ مل کر یہ معلومات حاصل کریں گے کہ ماہ رمضان اور قرآن مجید ان دونوں کے آپس میں کیا ربط ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید، قرآن عظیم کو جو نازل فرمایا، ہم سب کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، بلکہ تمام انسانوں اور جنات کے لیے، سب کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور اس قرآن مجید کو جو نازل فرمایا، اس بات کی وضاحت کی کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے ماہ رمضان میں، جس کا ذکر خود قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت 185 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح واضح فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ قرآن مجید کو ماہ رمضان میں نازل کیا گیا۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ اب آتی ہے دوسری بات کہ ماہ رمضان میں نازل ہونے کے بارے میں علماء نے جو وضاحت کی ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز ماہ رمضان میں ہوا، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ماہ رمضان میں لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے 7ویں آسمان سے، پہلا جو آسمان ہے وہاں پہ نازل کیا، پھر اس کے بعد پیارے نبی کے دل پر 23 سال کی مدت میں حسب ضرورت قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ماہ رمضان اور قرآن مجید، ماہ رمضان اور قرآن، ان دونوں کو جوڑ کر جو بیان کیا ہے، اس کے بارے میں علماء نے کئی حکمتیں پیش کی ہیں۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نزول کو ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑا انعام قرار دیا۔ یہ نعمت اگر ہمارے پاس نہ ہوتی، دنیا والوں کے پاس نہ ہوتی، تو لوگوں کے پاس ہدایت نہ ہوتی، لوگ اسلام کو نہ مانتے، اسلام کو نہ جانتے، ایمان کو نہ جانتے، ایمان نہیں لے آتے۔ اور یہ قرآن مجید نہ ہوتا تو لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والا راستہ کون سا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا راستہ کون سا ہے، تاکہ ہم اور آپ سب اس راستے کو اپنائیں، اور اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ کون سا ہے، تاکہ ہم اور آپ سب مل کر اس غلط راستے کو چھوڑیں۔ تو اتنا بڑا جو انعام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، تو اس انعام کا خیال رکھتے ہوئے، اس انعام پر، اس نعمت پر، اس رحمت پر، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رحمت کے طور پر ہم سب کے لیے نازل کیا ہے، تو اس قرآن مجید کے حاصل ہونے پر یہ نعمت و رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ ہمارے پاس آئی ہے، تو اس رحمت کا شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے جب کبھی یہ مہینہ آتا ہے، جس مہینے میں ماہ رمضان میں، جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اس نعمت کو یاد کرتے ہوئے ہم لوگ ہر سال اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر اپنے دل سے بھی ادا کریں، اپنی زبان سے بھی ادا کریں، اور عملاً بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ ہم لوگ ہر سال ماہ رمضان کے روزے رکھیں، روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ، تو نے ہم پر جو اتنا عظیم انعام فرمایا ہے، اتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اپنی عظیم رحمت سے ہمیں تو نے نوازا ہے قرآن مجید کی شکل میں، اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، دل سے بھی اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، زبان سے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس قرآن مجید پر جو ہمیں قرآن مجید کا ذریعہ انعام جو ملا ہے، اس پر ہم لوگ روزہ رکھ کر، ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھ کر، 30 دن کے 29 دن کے روزے رکھ کر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس نعمت کے نزول کو یعنی اس کو نعمت کے طور پر، رحمت کے طور پر یاد کرتے ہوئے ہم تیرے شکر گزار بنتے ہیں۔ تو بھائی اور بہنوں، روزے دار بھائی اور بہنوں، یہ ہے ماہ رمضان اور روزے، ان دونوں کے آپس میں جو ربط ہے، اس کی وضاحت۔ اب آتی ہے بات، ماہ رمضان ماشاءاللہ ہمارے پاس آ چکا ہے، تو ہم ماہ رمضان میں قرآن مجید سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
اب اس کے بارے میں ہم آئندہ بیان میں بتائیں گے کہ قرآن مجید کے حقوق کون کون سے ہیں، ان میں مزید وضاحت آئے گی، لیکن ہم آپ کے سامنے بتانا چاہیں گے کہ ہم لوگ ماہ رمضان میں قرآن سے بھرپور استفادہ کیسے کر سکتے ہیں۔ استفادہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ ماہ رمضان میں قرآن مجید انشاءاللہ ہم تلاوت کر کے ختم کریں گے، یعنی بار بار تلاوت کرتے رہیں گے تاکہ ماشاءاللہ بار بار ختم ہو سکیں، کم از کم ایک بار تو ختم ہو۔ اگر ماشاءاللہ اور توفیق ملتی ہے تو آپ جو ہے 2 بار ختم کریں، مزید توفیق ملتی ہے تو 3 بار ختم کریں، لیکن قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ جلد بازی نہ کریں کہ بھئی چونکہ ختم کرنا ہی ہے، دوسرے حقوق میں کوتاہی ہو، گھر کے یعنی دوسری عبادات ہیں، نمازیں ہیں، سحری ہے، افطار ہے، حلال کمائی کے لیے ڈیوٹی ہے، محنت ہے، ان تمام اور گھر کے حقوق ہیں، ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوشش کریں، اگر موقع ملتا ہے تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اب یہ تو بات آگئی قرآن کی تلاوت کے بارے میں، اب قرآن کی تلاوت سنیں۔ آپ ماشاءاللہ گاڑی میں بیٹھے ہیں یا گھر پہ بیٹھے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں یا پھر فارغ ہیں، یا خواتین ماشاءاللہ گھر کا کام کر رہی ہیں یا پکوان کا کام کر رہی ہیں، سحری و افطار کا انتظام کر رہی ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت کو آپ یوٹیوب پہ لگا دیں، موبائل فون پہ لگا دیں، لیپ ٹاپ پہ لگا دیں، تلاوت چلتی رہے، آپ ماشاءاللہ جو بھی ہے گھر میں برابر تلاوت سنتے رہیں اور اپنا کام جاری رکھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت بھی آپ کر سک رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی آپ سن رہے ہیں۔ اور ایک یہاں پہ ایک اور ثواب کا کام یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اگر کوشش یہ کریں، اگر مساجد میں تراویح کی نماز کی اجازت ہے تو مساجد میں جائیں، لیکن اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے یا پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے تراویح کی اجازت نہیں ملتی ہے، تو جو حضرات جہاں پہ ہیں وہاں پہ تراویح کی نماز پڑھیں۔ اور ہمیں یہ بات یاد ہوگی، تراویح کے بارے میں مستقل بیان آئے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح جو فرماتے ہیں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی مسلمان مرد یا خاتون ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کی نماز پڑھیں ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کی راتوں میں قیام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیام کا مطلب یعنی آپ یا تو قیام کی نماز، تہجد کی نماز یا تراویح کی نماز پڑھیں اور اس نماز میں قرآن کی تلاوت کریں۔ جو نماز پڑھا سکتے ہیں وہ نماز پڑھائیں، جو نماز پڑھ سکتے ہیں وہ حضرات نماز باجماعت پڑھیں۔ اگر مسجد میں اجازت ہے مسجد میں پڑھیں، مسجد میں اجازت نہیں ہے اپنے گھر پہ جو ہے تراویح کی نماز باجماعت پڑھیں۔ اور اگر موقع نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، آپ اکیلے جو ہے تراویح کی نماز اپنے گھر پہ پڑھ لیں، اور اس میں جتنا زیادہ حصہ آپ کو یاد ہو اتنا زیادہ آپ پڑھیں، اور جو کچھ آپ نے یاد کیا ہے اس کو دہرائیں۔ اور اگر آپ کو زیادہ حصے یاد نہیں تو آپ مزید جو ہے حفظ کریں، زیادہ جو ہے سورتوں کو یاد کریں اور زیادہ حفظ کر کے جو ہے آپ ایک تو اپنے لیے قرآن کا زیادہ حصہ یاد کرنے کا ثواب حاصل کریں، اور تراویح میں اس کو دہرا کر زیادہ ثواب کمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نماز پڑھا رہے ہوں تو نماز پڑھانے میں آپ کو سہولت ہوگی۔ نماز اگر آپ نہیں پڑھا رہے ہوں، اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہوں، تب بھی آپ کو جو ہے طویل تراویح پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے ہم اور آپ مل کر ماہ رمضان میں قرآن کے ذریعے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ماہ رمضان میں قرآن مجید کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کس طریقے سے قرآن کے ساتھ زیادہ اپنا تعلق رکھا کرتے تھے۔ ویسے پیارے نبی کے دل پر تو قرآن نازل ہوا، آپ قرآن مجید سے کبھی جدا نہیں ہوتے، لیکن رمضان کے اندر آپ کا طریقہ یہ ہوتا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے اور پیارے نبی جبریل کو قرآن سناتے، اور جبریل علیہ السلام پیارے نبی کو قرآن سناتے۔ اور جس سال جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس سال آپ نے ماہ رمضان میں 2 دفعہ قرآن کا دور کیا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ 2 دفعہ حضرت جبریل نے پیارے نبی کو قرآن سنایا اور پیارے نبی نے جبریل کو 2 دفعہ قرآن سنایا۔ اس طریقے سے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت پیارے نبی نے حضرت جبریل کو 2 دفعہ کر کے سنائی۔ تو یہاں پر
ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان جو ہے یہ قرآن کی تلاوت کے لیے بالکل مناسب مہینہ ہے۔ آپ اس میں ٹائم ٹیبل بنا لیجئے، ہر نماز کے بعد آپ تھوڑا وقت نکال کر قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر کسی نماز کے بعد آپ کو ڈیوٹی آ جاتی ہے، کسی نماز کے بعد آپ کو سونا ہوتا ہے، آرام کرنا ہوتا ہے، تو ٹائم ٹیبل میں تھوڑی تبدیلی کر لیجئے کہ 5 نمازوں کے بعد قرآن کی تلاوت کے بجائے، جیسے مغرب کے بعد وقت کم رہتا ہے، عشاء کے بعد تراویح رہتی ہے، تراویح کے بعد آپ ماشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد آپ ٹائم نکال کے پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد تو عام طور سے کام لوگوں کو زیادہ نہیں رہتا ہے۔ اس طرح اپنا ٹائم ٹیبل بنا کر قرآن مجید کی تلاوت ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد یہاں پر ہم ایک اور صحابی کا واقعات کرتے ہیں۔ وہ صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا طریقہ کیا تھا اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بات پیش کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کیا تھا کہ وہ ہر رات میں قرآن مجید کو جو ہے اپنی تہجد کی نماز میں جو ہے ختم کیا کرتے تھے، ایک رات میں ایک دفعہ تلاوت کر کے ختم کرتے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور بتایا کہ اتنی زیادہ تلاوت مت کرو، اس کی وجہ سے تم تھک جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، اور اس کی وجہ سے دیگر عبادات پہ اثر پڑ سکتا ہے، حلال کمائی کے لیے محنت پہ اثر پڑ سکتا ہے، دیگر حقوق ادا کرنے میں جو ہے کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تم اگر قرآن مجید کو تہجد کی نماز میں ختم کرنا چاہتے ہو تو یا تو 40 دن میں ختم کرو، یا اس سے کم میں ختم کرنا چاہتے ہو تو کم از کم آخری اجازت پیارے نبی نے ان کو یہ دی کہ 7 دن سے کم میں قرآن ختم مت کرو، یعنی 7 دن کی تہجد کی نمازوں میں تم قرآن ختم کرو۔ اس بات کی میں اجازت دیتا ہوں، جیسا کہ حدیث بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس صحابی کے اندر اتنا جذبہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہر رات میں قرآن کو ختم کروں، مگر پیارے نبی ان کو منع کیا، اس طرح مت کرو، تو 7 دن میں قرآن ختم کرنے کی اجازت دی ہے۔ پھر انہوں نے اسی طریقے کو اپنایا۔ یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر ہم لوگ قرآن مجید کو 7 دن میں ختم کرنا چاہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر دن ہم لوگ انشاءاللہ 4.5 پارے اگر حساب لگا لیں، ہر دن تقریباً 4.5 پارے اگر ہم روزانہ تلاوت کریں گے، 7 دن میں انشاءاللہ قرآن مجید جو آرام سے ختم ہو سکتا ہے۔ اگر 7 دن میں قرآن ختم ہو جائے گا تو ماہ رمضان میں تقریباً جو ہے کم از کم 4 بار ہم قرآن ختم کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ثبوت پیش کریں گے کہ یا اللہ، تو نے جو کتاب ہماری ہدایت کے لیے اور تلاوت پر ثواب کا تو نے وعدہ کیا ہے، ہدایت کے لیے نازل کیا، اس کتاب کی تلاوت کر کے ہم نے ثابت کیا کہ ہم تیری کتاب کی، قرآن مجید کی تعظیم کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور اجر حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کے بارے میں بات پیش کی، اور انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے بات آئے گی کہ قرآن کی تلاوت، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ یہ تمام حقوق کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کی اور قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔